أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اس کا ایک حصہ میں نے پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی اس نے گویا سب انسانوں کی جان بچائی. تو انسان کی جان بچانے کے سلسلہ میں حرام چیز کے بقدر ضرورت استعمال کی بھی اجازت ہے کہ اگر کسی آدمی کو واقعتاً ضرورت ہے تو وہ جان بچانے کی حد تک وہ حرام چیز استعمال کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے. قرآن مجید میں 4 جگہ یہ اجازت ہے، بشرطے کہ وہ حد سے تجاوز نہ کرے. تو حرام چیزوں میں سے ایک خون ہے. تو اردن جو ہے اس میں علماء کا ایک اجلاس ہوا، بڑے بڑے علماء کا. ان کے مطابق دوسرے انسان کی جان بچانے کے لیے خون دیا جا سکتا ہے، حالانکہ خون حرام ہے. اسی طرح انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ دوسرے کے جسم کے حصے کے لیے دیا جا سکتا ہے، مثلا گردہ، جگر کا کوئی ٹکڑا، اگر ڈاکٹر کہیں تو آنکھ کا وہ عطیہ دے سکتا ہے آدمی. تو انسان کی جان بچانے کے لیے کسی مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم مسلمان کی جان بچانے کے لیے عطیہ دیتا ہے، چاہے وہ خون کا ہو یا کسی جسم کے اور حصے کا، وہ بھی جائز ہے. اور اگر مسلمان اس کی جان بچانے کے لیے دیتا ہے تو وہ بھی جائز ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن اگر ڈاکٹر کہیں تو، ماہر ڈاکٹر جو ہیں. دوسرا یہ کہ سر پر جو بال لگواتے ہیں یا وگ لگاتے ہیں اس کے بارے میں مولانا نے فرمایا کہ وہ جائز ہے. اپنے سر پر اگر کوئی بال کی گرافٹنگ جس کو کہتے ہیں کرواتا ہے تو وہ بھی جائز ہے، اور وگ لگانا بھی جائز ہے. پھر یہ مسئلہ ہے عقیقہ کا. بچے کا جو عقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ کہتے ہیں ان بالوں کو جب بچہ پیدا ہوتا جو اس کے سر پر ہوتے ہیں، ان بالوں کو عقیقہ کہا جاتا ہے. چونکہ 7ویں دن وہ بال اتروائے جاتے ہیں تو اسی نسبت سے اس تقریب کا نام بھی عقیقہ ہو گیا. تو عقیقہ جو ہے نہ یہ واجب ہے اور نہ یہ منسوخ ہے، جیسا کہ حضرت امام ابو حنیفہ سے منسوب قول میں ہے. حضرت سے ایک قول منسوب ہے کہ یہ منسوخ ہے، اور بعض حنفی علماء نے اس کو مکروہ بھی لکھا ہے. اصل بات یہ ہے جو مولانا کی تحقیق تھی کہ یہ سنت موقدہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان سب نے کیا. جس میں طاقت ہو وہ عقیقہ کرے. اور عقیقہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن ہو سکتا ہے، نہ 6 دن، نہ 8ویں دن، نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد. جیسے جمعے والے دن پڑھا جا سکتا ہے، ایسے ہی عقیقہ صرف 7ویں دن شمار ہوگا، اور نہ اس سے پہلے نہ اس سے بعد. اگر کوئی بعد میں یا پہلے کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوگا، وہ بھی نیکی ہے، لیکن وہ عقیقہ شمار نہیں ہوگا. جیسے صدقہ فطر جو ہے، اس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے عید کے پہلے دیا وہ تو ہے صدقہ فطر، جس نے بعد میں دیا اس کا خالی صدقہ ہوگا، وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا. اسی طرح عقیقے کی بات ہے. عقیقے والے دن جو کام کرنے سنت ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس دن بچے کا نام رکھا جائے، اسی دن اس کے ختنے کروائے جائیں، اسی دن اس کے سر کے بال اتروائے جائیں. سر کے بال تول کر اپنی حیثیت کے مطابق سونا یا چاندی اس کے وزن کے برابر یا ان کی مطابق کی رقم وہ خیرات کی جائے. تو یہ کام ہیں جو اس دن کرنے سنت ہے.
عقیقہ میں سنت سے صرف 2 جانور ثابت ہیں، ایک بکرا اور چھترا۔ گائے اور اونٹ اس کا عقیقہ میں ذبح کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی کہے کہ میں نے گائے یا اونٹ میں 7 عقیقے دیے ہیں تو وہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا ذبح کرنا ہی ثابت نہیں ہے، نہ اس میں کوئی حصے ہیں، اس میں جانوں کا مسئلہ ہے۔ اگر بیٹا ہوگا تو 2 جانیں قربان کرتے ہیں، اگر بیٹی ہو تو 1 جان قربان کرتے ہیں، اور جس کے ایسی مالی ہمت نہیں ہے وہ 1 بھی دے دے تو کافی ہے بیٹے کے تیر۔ تو عقیقہ کے جانور کے لیے قربانی کے جانور والی شرطیں نہیں ہیں۔ جو صدقہ دیا جاتا ہے اس میں قربانی کے جانور والی شرطیں نہیں کہ اتنے عمر کا ہو، یہ ہو وہ۔ جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ عقیقہ ضرور کرے، ورنہ حدیث کے مطابق اگر اس میں ہمت ہے وہ عقیقہ کر سکتا ہے، نہیں کیا، بچے کی طرف سے ذبح نہیں کیا، تو وہ بچہ قیامت والے دن اپنے والدین کی سفارش نہیں کرے گا۔ یہ ہے اس کا نقصان اگر نہ کیا جس میں ہمت ہے۔ بچے کے عقیقہ کے بارے میں بعض گروہوں کا خیال ہے کہ اس کو والدین نہیں کھا سکتے، یہ غلط ہے، والدین بھی اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے جو ننیال والے ہیں، اس کی والدہ کے جو والدین ہیں وہ نہیں کھا سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ عقیقہ کا گوشت سارے خاندان والے بھی کھا سکتے ہیں، مسکینوں کو بھی دیں، دوستوں کو بھی کھلائیں، اور اس میں جو پائے اور سری وغیرہ ہے وہ بھی آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کسی چیز کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور نہ جو عورتوں کی شریعت میں تقسیم ہے کہ جو اس کی ران ہے بکرے کی وہ دائی کا حصہ ہے، اور جو اس کے جناب سری کھروڑے ہیں وہ نائی کا حصہ ہے جو اس کا بال اتارتا ہے، تو یہ ساری عورتوں کی شریعت ہے، اس کا اسلام میں کوئی ثبوت نہیں۔ عقیقہ جو ہے یہ ملت ابراہیمی کا نشان ہے، اس سے شرک کی جڑ کٹتی ہے کہ اولاد اللہ دیتا ہے اور لوگ چڑھاوے دوسروں کے چڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ پاک تیرا شکر ہے، تو نے ہی ہمیں یہ بیٹا یا بیٹی عطا فرمائی، اور تیرے ہی نام پر ہم قربانی یا نذر پیش کرتے ہیں، کسی اور کا شکریہ ادا نہیں کرتے، صرف تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح بچہ چاہے اپنی والدہ کے والدین کے ہاں پیدا ہو، اپنے ننال میں، اپنے نانا کے گھر پیدا ہو یا دادا کے گھر پیدا ہو، تو اس کا عقیقہ جو ہے وہ کہیں بھی کیا جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جہاں پر بچہ ہے وہیں پر عقیقہ کرنا ضروری ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، جہاں بھی چاہیں آپ عقیقہ کر سکتے ہیں۔ اگر نانا کے گھر کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، دادا کے گھر کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ جو قربانی ہے یہ خیرات ہے، یہ زکوٰۃ کی طرح کی نہیں ہے، لہذا اس کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور وکیل، یہ جو وکیل ہم کرتے ہیں، کسی کو اپنا وکیل مقرر کرتے ہیں، اس کے بارے میں مولانا سے جو سوال ہوا تو مولانا نے فرمایا کہ جو کام خود کرنے سے آدمی عاجز ہو، جو آدمی خود اپنا کام وہ کام نہ کر سکتا ہو، وہ اپنی جگہ کسی دوسرے کو مقرر کر دے تو اس کو وکیل کہتے ہیں۔ ایک تو وکیل وہ ہیں جو عدالتوں میں ہماری جگہ پیش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ایک وکیل ہوتا ہے کہ کوئی لڑکا بیرون ملک رہتا ہے، ابھی وہ آ نہیں سکتا پاکستان، اس کی شادی یہاں پر کرنی ہے، تو وہ پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دے گا، وہ اپنے موکل کی طرف سے ایجاب و قبول وہ کرے گا، تو اس کو بھی وکیل کہتے ہیں، اور اس وکیل کے ذریعے وہ سارا نکاح انجام پائے گا۔ اور خود مولانا نے ڈاکٹر نصر صاحب کا نکاح ایسے ہی پڑھایا تھا کہ ڈاکٹر نصر نے مولانا کو اپنا وکیل یہاں پر مقرر کیا تھا، لڑکی کے والدین یہی تھے پاکستان میں، تو اپنے موکل کی طرف سے مولانا نے وہ نکاح قبول کیا تھا۔ قرضہ کے احکام، حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو قرضہ دیتے ہیں، ہم دوسرے کو قرض دیتے ہیں، اس کا کیا ثواب ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے قرض دینے کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے۔ صدقہ دینے سے قرض دینے کا ثواب 10 گنا زیادہ ہے، اور قرض لینے والا اگر
جتنا اس نے وعدہ کیا ہے قرض واپس کرتے وقت کچھ زیادہ اس کو واپس کرے تو قرض دینے والے کو لینا جائز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی سے قرض لیتے تو اس کو زیادہ واپس کرتے تھے، چونکہ وہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا یہ سود نہیں ہے۔ سود وہ ہوتا ہے کہ جب پہلے ہی شرط طے کر کے قرضہ دیا جائے کہ میں اس سے زیادہ اتنا لوں گا۔ تو اگر کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو واپسی کے وقت اس کو زیادہ واپس کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے اس احسان کا بدلہ ہوگا، یہ سود میں شمار نہیں ہوگا۔ اور جو غریب آدمی قرضہ ادا تو کرنا چاہے لیکن اس کے پاس یا اس کی اولاد کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ ساری زندگی قرضہ وہ ادا کر سکیں تو اللہ کے دربار میں وہ بری ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی طرف سے اس قرض دینے والے کو اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دے گا۔ اور جو قرض لینے والا ان کے حالات جانتا ہے پھر بھی ان کو تنگ کرتا ہے تو عند اللہ اس آدمی سے پوچھا جائے گا، قرض لینے والے سے نہیں پوچھا جائے گا جب وہ سچ مچ بے بس ہو۔ یہ قرآن مجید میں بھی ہے، سورہ بقرہ 280 نمبر آیت میں، کہ اگر تم غریب کو قرض معاف کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی آدمی نے کسی سے قرض لینا تھا، اس نے قرض دینے سے انکار کر دیا، لینے والے نے عدالت میں مقدمہ کیا، عدالت نے اصل قرض کے ساتھ اس کو جرمانہ بھی کر دیا، جس کو مقدمے کا خرچہ وغیرہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ قرض خواہ کو وہ اضافی پیسے لینا جائز ہے، کیونکہ اس سارے خرچے کا ذمہ دار وہ قرض لینے والا ہے جس نے اس کے پیسے ادا نہیں کیے تھے، ورنہ اس کو وہ پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں عدالت میں۔ اور اس کی دلیل حضرت امام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں تفصیل سے بیان کر دی۔ کوئی آدمی جس نے کچھ لوگوں کا قرض دینا ہے اور کچھ سے قرض لینا ہے تو وہ قرض دینے سے یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ جب مجھے دوسروں سے پیسے ملیں گے تب میں تیرے ادا کروں گا، کیونکہ وہ جو دینے والا تھا اس کے ساتھ یہ شرط نہیں ہوئی تھی۔ جو قرض جس نے دینا ہے وہ اپنا ٹائم پر قرض ادا کرے، یہ بہانہ نہ کرے کہ جب مجھے لوگوں سے ملے گا تب میں دے دوں گا، یا وہ یہ کہے، یعنی اس میں ہمت ہے ادا کرنے کی لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ میں نے لوگوں سے بھی لینے ہیں، میں نے دینے بھی ہیں، تو میں نے نہ لینے ہیں نہ دینے ہیں، قیامت والے دن خود ہی اللہ میاں صاحب کر کے برابر کر دے گا، تو ایسے نہیں جان چھوٹے گی۔ جو دے سکتا ہے وہ اپنا قرض ادا کرے، جس سے لینا ہے اس سے لینے کی کوشش کرے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو کوئی رقم قرضہ دیتا ہے، یہ قرض حسنہ ہے 1 سال کے لیے، 1 سال کے بعد تم میری رقم بھی واپس کرو گے اور جتنے پیسے میں تمہیں دے رہا ہوں اتنے پیسے مجھے بھی 1 سال کے لیے قرضہ دو گے، تو یہ ایک سودے میں 2 سودے ہوگا جو شرعاً منع ہے۔ ایسا کوئی بھی آدمی شرط نہیں لگا سکتا۔ جب بھی اس نے قرض حسنہ دینا ہے تو سمپل وہ قرض حسنہ دے گا، اگر اس سے لینا ہے تو جب موقع آئے گا دوبارہ اس سے بات کرے، ایک بات میں 2 معاملے وہ طے نہیں کر سکتا، یہ شرعاً منع ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ یہ چیز میں تمہیں 10 روپے میں بیچتا ہوں تو مجھے 12 روپے میں واپس بیچ دو یا 8 روپے میں واپس بیچ دو، یہ بھی ایک ٹرانزیکشن میں 2 ٹرانزیکشنز ہیں، ایک سودے میں 2 سودے ہیں، یہ منع ہے۔ کسی نے قرض لے کر کاروبار شروع کیا اور اس کا کاروبار بیٹھ گیا تو جس نے قرض لینا ہے اس کو پتہ ہے کہ یہ غریب آدمی ہے، اگر وہ اس پر مقدمہ کرے یا اس کو گرفتار کروائے تو یہ بالکل منع ہے، کیونکہ سورۃ بقرہ 280 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے قرض دار کو مہلت دو اور اگر معاف کر دو تو یہ بھی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اسی طرح کرکی جو ہے وہ بھی غلط ہے کہ کسی آدمی میں پیسے ادا کرنے کی ہمت نہیں تھی تو کوئی آدمی عدالت میں مقدمہ کر کے اس کا سارا مال ضبط کروا لے، اس کو کرکی کہتے ہیں۔ جب وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے تو اس پروسیس کو کرکی کہتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے۔ عدالت کو چاہیے کہ وہ حکومت کو حکم دے کہ اس آدمی کا قرض حکومت ادا کر دے، کیونکہ اس کے لینے والے کے پاس ہمت نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو آدمی وفات کے وقت وراثت چھوڑ کر جائے وہ تو اس کے وارثوں کو ملے گی، اور جو قرض چھوڑ کر جائے
اگر وہ اس کے وارث ادا نہیں کر سکتے، اس کے پاس اتنی جائیداد نہیں ہے، تو اس کا میں قرض ادا کروں گا۔ یعنی حکومت وقت اس کے قرض کی ذمہ دار ہوتی ہے، کیوں؟ وہ باپ کی جگہ ہوتی ہے، حکومت اسلامی حکومت ساری عوام کی سرپرست ہوتی ہے۔ جس آدمی کو قرض حسنہ نہ ملتا ہو اور اس کی ضرورت بھی بہت مجبوری والی ہو، مثلا مریض کا علاج کروانا ہے یا اسی طرح کی کوئی اور ضرورت ہے، تو وہ سود پر قرض لے سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک آدمی نے کسی دوسرے کا قرض دینا تھا، اس سے کوئی چیز سال کے ادھار پر لی تھی، قرض دینے والے کے پاس پیسے آ گئے ہیں 3-4 ماہ بعد، اور وہ اس سے کہے کہ میں تیرا قرضہ ابھی واپس کرتا ہوں، لیکن اب بتاؤ کہ تم اس میں سے کتنا کم کرتے ہیں، جس کو ڈسکاؤنٹنگ فیکٹر کہتے ہیں، کہ اگر نقد دو گے تو 15 روپے ملیں گے، ادھار لینا ہے تو 30 روپے ملیں گے۔ تو کوئی آدمی ایسی شرط نہیں لگا سکتا، جتنا قرض لیا ہے اتنا قرض واپس کرنا پڑے گا۔ اپنی طرف سے یہ شرط کرنا کہ چونکہ میں تمہارا قرضہ پہلے ادا کر رہا ہوں وقت سے پہلے، لہذا تم اتنی چھوٹ دو، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے جائز نہیں۔ قرض لینے والا چاہے سارا معاف کر دے، مگر مدت اور وقت میں جو کمی بیشی ہے اس کی بنا پر قرض لینے والا اپنی طرف سے کوئی شرط نہیں لگا سکتا، نہ ہی اس میں سے کوئی کم کر سکتا ہے۔ سود جو ہے وہ مدت کی قیمت کو کہتے ہیں، لہٰذا اگر وہ یہ کہے جی کہ میں سال کی بجائے تمہارے پیسے 3 مہینے میں واپس کر رہا ہوں تو تم مجھے اتنا چھوڑ دو، تو یہی سود ہوتا ہے، اور یہی ایک سودے میں 2 سودے ہیں، اور یہی نقد اور ادار کی قیمت میں فرق ہے۔ قرض کی دستاویز لکھنے کا حکم ہے کہ آدمی جب بھی کسی سے مالی معاملہ کرے تو اس کو لکھ لے، اس پر مردوں میں سے 2 گواہ بنا لے، اگر ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، دوسرا مرد نہیں مل رہا تو ایک مرد اور 2 مرد اور 2 عورتیں اس معاملے میں گواہ بن سکتی ہیں۔ کیوں؟ عورتیں عام طور پر مالی معاملات کو زیادہ نہیں جانتی، اور قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ جب ایک بھولے گی، جب ادائے شہادت کا موقع آئے گا، گواہی ایک ہی دے گی، ایک بھولے تو دوسری اسے یاد کروا دے۔ اب اس آیت سے جو 282 نمبر آیت ہے سورۃ بقرہ کی، اور قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت یہی ہے، سورۃ بقرہ کے آخر میں ہے 282 نمبر آیت، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کو بہانہ بنا کر ان کا نا جناب موجیں بن گئی ان کی روشن خیالوں کی، انہوں نے کتابیں لکھی، آدھی عورت آدھی گواہی، فلاں یہ وہ۔ اللہ کے بندو، بات مالی معاملات کی ہو رہی۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں پر صرف ایک عورت کی گواہی پوری دنیا پر باری ہوتی ہے، مثلا یہ صرف دائی بتا سکتی ہے یا وہ ڈاکٹر بتا سکتی ہے جس کے ہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے، اس وقت کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ صرف ایک گواہی پر فیصلہ ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ اگر ان میں سے ایک بھولے تو دوسری اسے یاد کروائے گی، گواہی صرف ایک ہی دے گی، تو ایک مرد یا تو 2 مرد اس کے اوپر گواہ ہوں گے، یا ایک مرد اور 2 عورتیں گواہ ہوں گی۔ جس آدمی نے جس شکل میں قرضہ لیا ہے اسی شکل میں قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ مثلا اگر اس نے 1 لاکھ روپے قرضہ لیے تھے تو 1 لاکھ روپے اسے واپس کرنا پڑیں گے، اگر 1 لاکھ ڈالر لیے تھے تو ڈالر کی شکل میں اس کو واپس کرنا پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا اس کو کنورٹ کر کے جدھر اس کو فائدہ ہو تو وہ آدمی کام کر لے۔ جس شکل میں اس نے قرضہ لیا تھا تو اسی شکل میں اس کو واپس کرنا ضروری ہوگا۔ ہاں، جو قرضہ دینے والا ہے وہ کسی اور صورت پر راضی ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کا، یہ جو انفلیشن کا، قیمتیں بڑھنے سے جو روپے میں کمی ہوتی ہے اس کا جو خطرہ ہوتا ہے، اس کا حل صرف یہ ہے کہ آپ اپنا سونے کی قیمت طے کر لیں کہ اس دن جس دن قرض دیا تھا یا لیا تھا اس دن سونے کتنا سونا اتنے پیسوں میں آتا تھا۔ جب اس نے قرضہ واپس کرنا ہے تو پھر اس دن اتنے سونے کے برابر اس کو پیسے واپس کر دے گا۔ وہ کم زیادہ بھی ہوں گے تو وہ سود نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے ٹرانزیکشن ہی سونے کی ہے۔ یہ ایک حل ہے، ایک صورت ہے اس کی جس میں آدمی کو قیمتیں کم زیادہ ہونے کا، نقصان ہونے سے بچاؤ ہے، ورنہ کوئی نہیں۔ اب یہ جو بات ہے، جو وبا پھیلی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اس کی بات تھوڑی سی ہو جائے۔ اللہ پاک نے سورہ انعام 6 نمبر سورت کی 65 نمبر آیت میں فرمایا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج دے، چاہے پاؤں کے نیچے سے بھیج دے، یعنی زمینی ہو، قدرتی ہو، یا
آپس میں ہی گروہوں کو لڑا دے اور ایک دوسرے کے تشدد کا مزہ چکھا دے۔ پھر فرمایا سورہ مدثر 74 نمبر سورت کی 31 نمبر آیت میں کہ تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ جراثیم جو نظر بھی نہیں آتے، انہوں نے کتنے ملکوں میں کتنا زیادہ نقصان کیا ہے۔ یہ ہے عذاب الہی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مین میڈ ہے، یہ عذاب الہی کیسے ہو گیا؟ چاہے مین میڈ ہے، ایٹم بم بھی تو مین میڈ ہی تھا، ہیروشیما ناگاساکی کے لیے عذاب الہی تھا وہ، اور کیا تھا وہ؟ انعام تھا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے پہلا تو حل اس کا یہ ہے کہ اپنے گناہوں کی آدمی معافی مانگے، توبہ کرے، اللہ سے دعا کرے۔ اللہ کے سوا اور کوئی اس کے لشکروں کو واپس نہیں بلا سکتا۔ جس دن اللہ نے چاہا اسی دن وہ ان کو واپس بلا لے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف میں وبا کے بارے میں حکم ہے۔ طاعون کا نام لے کر آپ نے فرمایا تھا کہ جس علاقے میں طاعون ہے اس علاقے میں نہ جاؤ، اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ دوسرے علاقوں میں نہ جائیں، جو جہاں ہے وہ وہیں پر رکا رہے تاکہ وہ بیماری پھیلے نہیں۔ جو اونٹوں والی بات بتائی جاتی ہے کہ آپ نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، تو اس میں کسی راوی کو غلطی لگی ہے، کیونکہ علماء کا فیصلہ ہے کہ جو حدیث مشاہدہ کے خلاف ہو، جو آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں اس کے خلاف ہو تو وہ روایت نہیں مانی جائے گی۔ جس روایت سے اللہ کی شان میں کوئی فرق پڑتا ہو، قرآن مجید میں شک پڑتا ہو، مشاہدہ کے خلاف ہو کہ جی سورج مغرب سے نکلتا ہے، اور کوئی راوی دو چار بڑے اچھے کے نام ٹکا کے کہہ دے جی سورج جنوب سے نکلتا ہے، آپ کے تو اسلام میں یہ بات ہی غلط ہے، تو وہ حدیث نہیں صحیح ہوگی وہ۔ اور عقل کے خلاف ہو، واضح طور پر عقل ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کسی راوی کو غلطی لگی ہے یا کسی نے خود وہ جھوٹ بولا ہے رسول اللہ کا نام لے کر۔ تو جو چیز مشاہدہ کے خلاف ہے اس کو ہم حدیث نہیں مان سکتے۔ اب کرنا کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ فرمایا کہ جس علاقے میں وبا ہے وہاں پر نہ جاؤ، اور جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ دوسرے علاقوں میں نہ جائیں جہاں وبا نہیں ہے۔ حکومت جو بھی اقدامات اٹھا رہی ہے، ہم سب کا فرض ہے کہ اس کا ساتھ دیں۔ اس میں سب کی جان بچانا ضروری ہے، انسانی جان بچانا سب سے ضروری ہے۔ حکومت اپنی عقل سمجھ کے مطابق اپنے ماہرین سے مشورہ لے کر جو بھی اقدام اٹھا رہی ہے، ہم کو چاہیے کہ اس کا ساتھ دیں، افراتفری نہ پھیلائیں، اور اس کا نقصان کم سے کم ہو۔ اس وبا سے جو موت کا خطرہ ہے وہ 1% سے بھی کم ہے، اس میں خطرے والی بات کوئی نہیں ہے۔ ابھی میں ایک پیغام مجھے کسی دوست نے بھیجا تھا، وہ ہے امریکی ڈاکٹروں کی جو ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے جو اپنے اس کے بارے میں مشورے دیے ہیں، انہوں نے کہا ماسک پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف 1% سے بھی لیس دین 1% انہوں نے کہا اس میں کریٹیکل سچویشن ہوتی ہے، کوئی خطرے والی بات ہوتی ہے، ورنہ عام آدمی کو کوئی اس سے خطرہ نہیں ہے۔ صرف کرنا کیا ہے جو ڈاکٹروں نے کہا ایسوسی ایشن میں، ایک تو اپنے ہاتھ صابن سے دھو لیں آپ، اور دوسرا ہاتھ ملانے سے گریز کریں، تیسرا جو رش والی جگہ اس پر نہ جائیں، خام خواہ جا کے آپ کو کام ہے ضرور جائیں، اللہ مالک ہے جتنی اللہ نے زندگی لکھی ہوئی ہے اس سے کم نہیں ہوگی، لیکن یہ کہ خام خواہ جا کے وہاں پر رش میں کھڑے ہونا جس میں آپ کی کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے آپ پرہیز کریں۔ لائف بوائے صابن جو سرخ رنگ کا، یہ ڈاکٹر صاحب سے میں نے کل پرسوں میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ سینیٹائزر نہیں مل رہے تو اس کا کیا؟ انہوں نے کہا جی لائف بوائے سرخ رنگ کا جو ہے اس سے بہتر جراثیم کچھ کوئی نہیں ہے دنیا میں، اسی سے نہائیں، اسی سے ہاتھ دھوئیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ بار بار پانی پئیں، ڈاکٹر تو کہتے ہیں 10 منٹ کے بعد 2 گھونٹ پیتے جائیں، کیونکہ یہ جو جراثیم ہے یہ گلے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، اسی سے کھانسی ہوتی ہے اریٹیشن سے۔ تو آپ ہر 10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد 2 گھونٹ پانی پی لیں، وہ پیٹ میں چلا جائے گا۔ پیٹ میں ایسی تیزابیت ہوتی ہے کہ وہ اس کو مار دیتی ہے، وہاں پر زندہ نہیں رہتا، یہ تنگ کرتا ہے جب یہ سانس والی نالی میں چلا جائے۔ تو اس سے جوانوں کو تو بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، بچے اور 50 سال سے زیادہ عمر کے افراد ان کو خطرہ ہے، لیکن اتنا نہیں ہے جتنا ہے۔ اگر وہ اس کی جسم میں مدافعت ہے، قوت مدافعت ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور 2 قسم کے ڈاکٹروں کے مطابق، جو امریکی ڈاکٹروں کے ایسوسی ایشن کے مطابق 2 اس کی قسمیں تھیں، ایک مہلک، انہوں نے کہا جی وہ دنیا سے ختم ہو چکا ہے، ایک ہے کم مہلک، کم نقصان دہ، ان کا جی وہ پھیل رہا ہے، لیکن وہ بھی انشاءاللہ تعالی آئندہ اس کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔
اور ہجوم وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ ایک پرہیز یہ کرنی ہے کہ اتنا وائرس نہیں پھیلتا جتنی ہمارے علاقے میں افواہیں پھیلتی ہیں۔ کل ہر آدمی دوسرے سے پوچھ رہا تھا جی سنا ہے لائٹ اسپتال سے ایک مریض بھاگ گیا ہے۔ بھئی اب بھاگ گیا تو آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں یہ بھی نہیں پتا وہ کون ہے۔ تو جیسے کہتے ہیں یہ ہاتھ ملانے سے پھیلتا، ہو سکتا وہ اپنے دشمنوں سے ہاتھ ملانے گیا ہو۔ تو ایسی افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان افراتفری سے ہوتا ہے۔ کسی بات سے، جنگ سے بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا افراتفری سے ہوتا ہے۔ تو افراتفری نہیں پھیلانی۔ اگر کسی کو واقعتاً کوئی پکی بات کہیں سے ملتی ہے جی فلاں جگہ پر کرونا کا مریض ہے لیکن وہ خود کو ظاہر نہیں کر رہا، تو آپ نے محلے میں بتانے سے پہلے حکومت کے آدمیوں کو بتائیں، وہ خود ہی اس کو لے جائیں گے، اس کا علاج وغیرہ کروا لیں گے۔ ان کے پاس اختیار بھی ہوتا ہے، حفاظتی سامان بھی ہوتا ہے۔ تو کسی بھی جگہ افواہ پھیلانے سے، افراتفری پھیلانے سے گریز کرنا ہے۔ حکومت جو اقدامات اٹھا رہی ہے اس کا ساتھ دینا ہے۔ اب یہ ہندوستان میں انہوں نے اتوار کو کرفیو لگانے کا انہوں نے حکم دیا ہے۔ دیکھیں کتنی آبادی ہے، 100 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، کسی نے چوں نہیں کی۔ ہمارے ہاں ہر بات میں احتجاج ہوتا ہے، احتجاج کریں لیکن جتنا بنتا ہے اس بات پر کریں۔ ہر بات میں جو احتجاج ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ تو حکومت جو کہتی ہے اس کا ساتھ دیں۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے، یہ گرمی شروع ہو گئی ہے، یہ انشاءاللہ 10-15 دنوں میں ویسے ہی اللہ پاک کے حکم سے یہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو اس کی قسم تھی وہ ختم ہو گئی، لیتھل جس کو کہتے ہیں، مہلک، اور سمائلنگ اس کی قسم جو ہے مائلڈ، جو کم نقصان دہ ہے، وہ ہے اس وقت جو ہے دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے اور دوسری ساری پریشانیوں سے نجات دے۔ اب اس سے جو خیر کا پہلو نکلا ہے کہ صنعتیں بند ہونے سے، انہوں نے کہا جی چین اور اٹلی کا انہوں نے فضائی جائزہ لیا ہے تو اس میں آلودگی میں بہت زیادہ کمی آئی ہے، اور جو زہر وہ کارخانوں کی چمنیوں سے نکلتا ہے اس سے انہوں نے کہا ہے روزانہ 74,000 موتیں ہوتی ہیں، جبکہ کرونا سے ابھی تک 9,000 سے کم ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو روٹین کی بات ہو جاتی ہے اس میں ہم کبھی توجہ نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں جی 73,000 بوڑھے اور 4,000 بچے اس آلودگی سے روزانہ مرتے ہیں جو اب ختم ہو گئی ہے کارخانے بند ہونے سے۔ تو ہر بات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی حکمت کا پہلو بھی ہوتا ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ یہ جو کارخانے زہریلی گیسیں خارج کرتے ہیں اس کا کوئی حفاظتی انتظام وہ کریں، اس کے ساتھ کوئی ایسے آلات لگائیں جو ان گیسوں کو، اس میں سے جو نقصان دہ چیزیں اس کو ختم کر دیں، جیسے پانی کو فلٹر کر کے دریاؤں میں ڈالا جاتا ہے جو کارخانوں کا پانی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے لشکر کو واپس لے جائے، اس کو واپس بلا لے، اور اللہ تعالیٰ عوام کی ہر طرح سے خیر خیریت رکھے۔ اور ہمیں چاہیے جو کام ہمارے کرنے والے کہ تو ایک تو حکومتی اقدامات کا ساتھ دینا، دوسرا افراتفری پھیلانے سے، افواہیں پھیلانے سے گریز کرنا۔ صرف اسی معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم خواہ مخواہ کسی کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاۃ وبعد الممات۔